کیا آپ جانتے ہیں کہ ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اللہ نے ہمیں فجر کے وقت جاگنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ آئیے ہم اس ویڈیو میں جانتے ہیں، کیا فجر کے وقت صرف عنقریب پڑھنے کا وقت ہوتا ہے؟ کیا اس وقت پیچھے ایک راز پوشیدہ ہے؟ وہ راز کیا ہے؟ اس راز کو جاننے کے لیے ضرور ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور جتنا ہو سکے اتنا مسلمانوں تک ضرور یہ ویڈیو پہنچائے۔ اس راز کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے نماز کے بارے میں جانیں، جو ہم پر ہر دن میں 5 مرتبہ فرض کی گئی ہیں، اور یہ 5 نمازیں کس طرح فرض ہوئی ہیں۔ اس کے پیچھے بھی ایک شاندار وجہ ہے، جس کا مظاہرہ سفر معراج میں اسی وقت ہوا جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات کے لیے وقت کے انتہائی مختصر حصے میں 7ویں آسمان سے بھی آگے تشریف لے گئے تھے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص پس منظر میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلایا تھا اور اپنے خصوصی انعامات سے نوازا۔ اس مبارک سفر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب خاص سے نوازا تھا اور اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کے اجر و ثواب کے اور برے انجام و عذاب کو انتخاب کیا، جنت و جہنم سے مشاہدہ کروایا کا نظارہ کروایا۔ اس عظیم سفر میں بہت سی انعامات سے نوازا گیا، جن میں ایک خاص انعام امت کے لیے نماز کا تحفہ بھی ہے، اور قیامت تک کے لیے انسانوں کو اپنے معبود اور خالق سے قریب تر کرنے کا عظیم تحفہ اور عبادت یعنی نماز اسی سفر میں عطا کی گئی ہے۔ معراج کی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 50 نمازوں کا حکم دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ نے اللہ سے 50 نمازوں میں نرمی کی درخواست کی، اور ایسا کئی بار ہوا، یہاں تک کہ اللہ نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دن میں 5 نمازوں کا حکم دیا، جس کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں میں کمی کے لیے اللہ کے پاس ایک بار پھر جانے کا مشورہ دیا گیا، اور پھر لیکن تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے کئی مرتبہ درخواست کر لی ہے، یہاں تک کہ اب مجھے حیا آ گئی ہے اور اب میں راضی ہوں اور اس حکم کو ہر طرح سے تسلیم کرتا ہوں۔ ہر نماز پڑھنا ضروری ہے اور یقیناً آپ کے لیے بھی ضروری ہے۔ اس نمازوں میں سب سے زیادہ مشکل نماز فجر کی نماز ہوگی، جس میں نیند کا غلبہ اس قدر ہوتا ہے کہ انسان بامشکل اٹھ پاتا ہے، لیکن دن کے اس خاص حصے میں جو راز پوشیدہ ہے، اسے جب آپ جانو گے تو یقین کریں گے کہ آپ فجر کی نماز کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے۔ یہاں نماز فجر کی کچھ فضائل سماعت فرمائیں۔ 5 نمازوں میں سے سب سے اہم نماز فجر ہے۔ ہر اس کی اہمیت کو اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ تعالیٰ فجر کے وقت کی قسم اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب وہ چلنے لگے، یقیناً ان میں عقلمند کے لیے بڑی قسم ہے۔ پارہ سورہ فجر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فجر کی 2 رکعتیں دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ یاد رکھیں کہ فجر کی باجماعت نماز ایک مسلمان کی سدا وقت اور اس کا ایمان پرکھنے کی کوشش ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم اگر فجر اور عشاء کی نماز میں کسی آدمی کو نہ پاتے تو اس کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتے تھے۔ فجر کی نماز جہنم سے حجاب ہے۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے کی نمازیں یعنی فجر اور عصر پڑھتا ہے، وہ ہرگز جہنم کی آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ فجر کی نماز جنت کے ضمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 2 ڈنڈی نمازیں یعنی فجر اور عصر پابندی سے پڑھتا ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ فجر کی نماز نہ پڑھنے پر وعید۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے شخص کا تذکرہ ہوا کہ وہ کیا گیا کہ اس شخص کو جو صبح ہونے تک سوتا رہتا تھا یعنی فجر کی نماز ادا نہیں کرتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسے شخص کا کانوں میں سے شیطان
پیشاب کرتا ہے۔ نعوذ باللہ۔ فجر کی نماز کے لیے کس طرح اٹھیں؟ آئیے جانتے ہیں۔ پہلا نمبر پر ہے رات کو حتی المکان جلدی سوئیں۔ دوسرا، سوتے وقت فجر کی نماز جماعت سے ادا کرنے کا پختہ ارادہ کرے، اپنے دل میں ارادہ کرے کہ ہمیں اٹھنا ہے فجر کی نماز کے لیے، ارادہ کرنے میں مخلص بھی ہوں۔ تیسرا، ایسے اسباب اختیار کریں جن سے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا آسان ہو، مثلاً الارم والی گھڑی میں مناسب وقت پر الارم رکھ لیں کر کے اس کو مناسب جگہ رکھ دیں تاکہ ہم فجر کی نماز پر اٹھ سکیں۔ اگر ان امور کی رعایت کر کے سوئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا آسان ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر بھی اگر کسی دن اتفاق سے بیدار ہونے میں تاخیر ہو جائے تو جس وقت بھی آنکھ کھلے سب سے پہلے نماز ادا کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ تاخیر کا کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن اس کو معمول بنانا گناہ ہے، پر مداومت کرنا ہے جو کسی بھی طرح جائز نہیں ہے۔ دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جو ایسے کرتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی ہم نماز پڑھ لیں گے، قضا پڑھ لیں گے، ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جنہیں بے خوبی کی شکایت ہوتی ہے، جس میں وہ ساری رات سو نہیں پاتے اور پورا دن کام کاج کر کے جب رات کو بھی سو نہیں سکے تب کئی طرح کی ذہنی اور جسمانی بیماریاں جنم لیتی ہیں، اور اس بیماری کی شکار آج ہر دوسرا تیسرا شخص ہو رہا ہے، جس کی بڑی وجہ اللہ کے احکامات کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے بھاگنا ہے۔ ساری رات جاگنے کے بعد فجر کے قریب کچھ دیر نیند آ جاتی ہے، لیکن وہ نیند جسم کو پرسکون نہیں رکھتی، جس کی وجہ سے اکثر لوگ جاگتے جاگتے اور ہر قسم کی دوائیوں کے استعمال کے باوجود جب سو نہیں پاتے تو وہ اللہ سے یہ سوال ضرور کرتے ہوں گے کہ اے اللہ مجھے نیند کیوں نہیں آتی؟ آخر کیا وجہ ہے؟ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کی کیفیت میں اپنے اندر پیدا ہونے والی اس آواز کو سن پاتے ہیں جس میں ان سے کہا جاتا ہے کہ بستر سے نکلو، نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، اور یقین کریں جو لوگ اس آواز کو سن پاتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں انہیں تاحیات کبھی بھی بے خوابی کا شکایت نہیں ہوگی۔ اس حوالے سے ایک صوفی نظام ہے جسے ایک امریکی مسلم نے ترجمہ کیا ہے، جس کا ٹائٹل ہے دوبارہ مت سو جانا۔ صبح کی ٹھنڈی ہوائیں ایک راز لاتی ہیں تمہارے لیے، دوبارہ مت سو جانا۔ خود سے پوچھو تم کیا چاہتے ہو؟ دوبارہ مت سو جانا۔ لوگ دروازے کی چوکھٹ سے آ جا رہے ہیں، یہاں دو دنیائیں ملتی ہیں اور دروازہ گول ہے اور کھلا ہے، دوبارہ مت سو جانا۔ اس نظم میں بیان کردہ دروازہ ہماری دنیا اور اس دوسری دنیا کا ہے جہاں سے فرشتے ہر صبح اور شام کو اترتے ہیں، جن کا ذکر اس حدیث پاک میں ملتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں اور فجر اور عصر کی نمازوں میں ڈیوٹی پر آنے والے اور رخصت پانے والوں کی اجتماع ہوتا ہے۔ پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، حالانکہ وہ ان سے بہت زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا ہے؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے جب ان کو چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تب بھی وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ فجر اور عصر کی نمازوں کے اوقات میں سونے سے پہلے منع ہے۔ منع کرنے کے پیچھے بھی ایک بڑی وجہ ہے، اور وہ یہ کہ سائنس کہتی ہے کہ صبح سورج نکلنے سے پہلے یا سورج طلوع ہوتے وقت اور شام کو غروب ہونے سے پہلے سونا نہیں چاہیے، کیونکہ صبح کے وقت زمین پر آکسیجن وافر مقدار میں فراہم ہوتی ہے، جس وقت ماحول تر و تازہ ہوتا ہے۔ یہ آکسیجن آپ کو دن بھر فٹ رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے، تو جو اس وقت سو جاتا ہے تو وہ اس تازہ آکسیجن سے
محروم رہ جاتا ہے۔ اسی لیے جب سائنس ہی یہ کہہ رہی ہے تو ہمارے نبی اور اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی کہا ہے، اور عصر کے وقت زمین پر آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، تو اگر کوئی سو جاتا ہے تو اس کو آکسیجن کی فراہمی کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جب وہ جاگتا ہے تو اس کے سر میں درد اور طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے۔ اور یہی بڑی وجہ ہے کہ دین اسلام میں ان دونوں اوقات میں سونے سے منع فرما دیا گیا ہے۔ نماز فجر کے بارے میں ایسے بے شمار فضائل اور بھی ہیں جن کے ہم نہیں جان سکتے۔ اگر انسان ان کو جان لیں تو کبھی کوتاہی نہ کرے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر وہ لوگ عشاء اور فجر کی فضیلت کے بارے میں جان لیں تو وہ ضرور بل ضرور نمازوں میں حاضر ہوں گے، چاہے ان کو خود کو گھڑستے ہوئے گھسیٹتے ہوئے آنا پڑے۔ اب آپ خود اندازہ کیجئے کہ ایک طرف ان دونوں نمازوں کی کتنی فضیلت اور اہمیت ہے، اور دوسری طرف ان کی ادائیگی میں کتنی سستی اور لاپرواہی برتی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔